أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلصون هم مصابيح الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو ہماری جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کچھ گفتگو کرنا چاہ رہی تھی. اچانک نماز کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد مجھے اطلاع ملی تو بہرحال ان سے گفتگو تھوڑی لمبی چلی جس میں دیر ہو گئی. آج کی مجلس میں متفرق چند اہم باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت نے ہم سب سے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا تم توشہ لے کر آؤ میرے پاس. فإن خیر الزاد التقوی بہترین توشہ تقوی ہے. ہم نیت یہ کریں کہ اس مجلس میں ہماری حاضری اس لیے ہوئی ہے کہ ہمیں دل کا تقوی مل جائے, ہم تقوی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب کو حاصل کرنے والے بن جائیں. حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں. فرمایا کہ بہترین نصیحت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ان یحضہ علی الآخرہ, آخرت میں کام آنے والی باتوں پر ابھارنا. جو اعمال آخرت میں ہم کو نجات دلانے والے ہیں, مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں, آخرت میں کام آ سکتے ہیں, ان اعمال پر ابھارنا. اور دوسرا وَأَن يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو ہے کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ بہترین نصیحت کیا ہے؟ تقوی کی نصیحت کرے. ہمارے اسلاف میں تھا ایسا معاملہ کہ بڑے چھوٹے بڑے سے گزارش, چھوٹے بڑوں سے گزارش کرتے تھے کہ کچھ نصیحت کیجیے نا, تو تقوی کی کرتے تھے سب. کیوں؟ التقوی ملاک الحسنات, تمام نیکیوں کی کنجی ہے وہ. تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تقوی نماز سے بھی اس کا تقوی کی کیفیات میں نماز سے بھی ترقی ہوتی ہے، روزے سے،
زکوٰۃ سے، حج سے، دیگر عبادات سے، اپنی معاشرت اچھی بنانے سے بھی، معاملات کو سنوار لینے سے بھی، اپنے اخلاق کو سنوار لینے سے بھی. لیکن تقوی کو جو ہے نشو و نما، ترقی اور عروج جو حاصل ہوتا ہے وہ خوف خدا سے. دل میں خوف خدا کو پیدا کرنا، تو اس سے کیا معلوم تقوی کی صفت میں جلدی ترقی ہوگی. آج کے دور میں اپن تنہائی کے گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ خوف خدا کی صفت سے. حدیث میں ہے کہ قیامت میں آدمی نیکیوں کا ایسا ڈھیر ذخیرہ لے کے پہنچے گا، لیکن تنہائی کے گناہ ہے نا اس کو پورے جو ہے ذخیرے کو جلا کر راکھ بنا دی. تو آج کے دور میں آدمی کنٹرول میں رہنا، حدود میں رہنا بولے تو ضروری ہے. تقوی کی صفت کو، خوف خدا کی صفت کو دل میں ڈیولپ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو تو وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ بے شان و گمان روزی عطا فرماتے ہیں. روزی کے اندر علم بھی ہے، کہتے ہیں علماء نے لکھا کہ اللہ علم بھی دیتے ہیں. بعض میں اپن نہیں پڑھتے لیکن اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں تقوی کی وجہ سے. روزی بھی ہے، علم بھی ہے. یہ علم کے لیے لازم ملزوم ہے. العلم مقرون بالخشیت، علم خشیت یعنی خوف خدا کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو ہم اس مجلس میں آنے کی نیتیں جتنی کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے. اصل نیت ہی سے ہمارے مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم بار بار جو ہے ان کے بیانات میں یہی بولتے ہیں کہ بھائی ہم حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم سے ایک ہی چیز میں سیکھا ہوں. ایسا بولتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں آتا، ایک چیز سیکھا میں، وہ ہے اخلاص، تصحیح نیت. یعنی ہمارے موجودہ وقت کے مشائخ کے اندر ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے اندر جو خصوصیات، ان میں ایک اہم خصوصیت کیا ہے؟ نیت بنانا. کیونکہ ہر عمل میں دو نیتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو خالص اللہ کی رضا کی بھی، اور دوسری اور بھی نیتیں ہو سکتی ہیں. تو نیت یہ کرنا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے. کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی محبت معرفت ہم کو ملے. کیوں ہم یہاں پر پہنچے ہیں؟ تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، نینابت کی کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کی، جس کے بارے میں اللہ فرما رہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. تم اپنے رب کی طرف کامل رجوع رکھو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی مکمل فرما بردار بن جاؤ. حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کی، دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے ایک وعظ بیان کرے کرتے. وہ 2 گھنٹے کا بیان تھا کہتے. وہ بیان ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے تو ایک دیہات کا آدمی آیا بہت دور سے. اب انہوں مسجد میں پبلک چلی گئی، پوچھا کرتے وہ مولوی اسماعیل صاحب کا بیان ہونے والا تھا، کب ہوگا؟ تو حضرت بولے کرتے وہ بیان ہوگا نا. بہت افسوس کرا کرتے ارے میں بہت دور سے، اصل میں اس زمانے میں اب 150 سال پہلے کی بات ہے، جب کیا ہے بیل گاڑی سے پیدل آتے تھے بیچارے. بہت افسوس کرا ہوں. ارے مجھے جو ہے بہت تاخیر ہو گئی آنے میں. کیسا افسوس کرا تو انہوں بولے کہتے دیکھو پریشان نہیں ہونا، میں ایک مولوی اسماعیل ہوں، بیٹھو. پھر ممبر پر بیٹھے گئے تھے، وہ آدمی کو بٹھائے، پھر وہ 2 گھنٹے کا بیان کرے گئے تھے وہ ایک اکیلے آدمی کے سامنے. تو وہ جو ان کے شاگرد
کچھ ساتھ میں تھے ہوں گے، وہ بولے کہتے حضرت ایک آدمی کے خاطر پورا 2 گھنٹے کا بیان کرے آپ، یعنی ہزاروں کے مجمع کے سامنے جو بیان کرے تھے وہ بیان ایک آدمی کے لیے۔ تو حضرت بولے کہتے جب ہزاروں کا مجمع میرے سامنے تھا، جب بیان کر رہا تھا، جب بھی اللہ کی رضا مقصود تھی، اللہ راضی ہو جا گیا۔ اب اکیلے کو بٹھا کے بیان کرا اتنا لمبا، اس میں بھی اللہ کی رضا کی مقصد۔ اس لیے آج کے دور میں جو ہے ہر عمل میں نیت کو درست کرنے کا، اللہ کی رضا کا بار بار جو ہے نیت بنانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ مانو ہمارے 2 دشمن ہیں، نفس اور شیطان، انہوں ہماری نیتوں میں خلل ڈالتے رہتے ہو۔ نفس و شیطان گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتے رہتے، گناہوں کی چاہت کو بڑھاتے رہتے۔ پہلا سبق ہے نا ہمارے سلسلے کا، پہلا سبق وہ وقوف قلبی، وقوف قلبی نہیں، یہ مراقبہ جو ہے ہم جو کرتے ہیں لطیف قلب کا، تو یہ پہلا سبق ہم جو کر رہے ہیں اس کا کچھ نفع اپنے کو سمجھ میں آ رہا یا نہیں آ رہا، تو اس کی جانچ کرتے رہنا پڑتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپن جو مراقبہ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہماری نمازوں میں خشوع آنا چاہیے، نماز میں دل لگ رہا کہ نہیں لگ رہا وہ چیک کرنا۔ دوسرا کام کیا کرنا؟ نظر کی حفاظت ہو رہی نہیں ہو رہی۔ ایک تو یہ کہ نفس بول رہا دیکھو دیکھو وہ لڑکی جا رہی، وہ عورت جا رہی، دیکھو دیکھو، آدمی نہیں دیکھ رہا، نظر کو جھکا رہا، اس کو بولتے ہیں ولایت صغریٰ کا، ان ولی ہے لیکن چھوٹا ولی ہے۔ ایک تو یہ کہ نفرت دل میں آ جائے گناہوں سے، اس کو بولتے ہیں ولایت کبریٰ، یعنی بڑا ولی، گناہ سے اس کو کوئی تعلق نہیں، سروکار نہیں، اس کو کوئی جو ہے غیبت کرو بول کے بول رہا نفس، آدمی نہیں کر رہا، رک رہا غیبت کرنے سے، بد زبانی کرو بول رہا، غصے میں آ جاؤ بول رہا، آدمی رک رہا۔ تو یہ اپنے آپ کو غصے سے، غیبت چغلی سے، بد زبانی سے روک رہا، بد نگاہی سے روک رہا، اندر سے نفس تقاضا کرنے کے باوجود، اس کو بولتے ہیں ولایت صغریٰ، چھوٹی ولایت۔ ان ولی ہے لیکن چھوٹا ولی ہے، ابھی چاہت ختم نہیں ہوئی، ابھی نفس ہے نا بالکل، اب اس کو جو ہے اب گناہوں میں نیکیوں میں مزہ آنے لگے، شریعت جو چاہے وہ نفس کی چاہت بن جائے، تو اس کو بولتے ہیں ولایت کبریٰ، بڑی ولایت ہو، وہ محنت کرتے کرتے اپنے کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ اب یہ پہلا سبق ہم جو ہے مراقبہ جو کرتے ہیں، تو اس کا کچھ نفع اپنے کو مل رہا نہیں مل رہا، تو اس کے لیے اپنے کو چیک کرتے رہنا، کیا ہے اپنے کو تہجد کی توفیق ہو رہی نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، نماز میں خشوع کی کیفیت مل رہی نہیں مل رہی۔ نمبر 3، نظر کی حفاظت آسان ہو رہی نہیں ہو رہی۔ اور ایک چیز بھی ہے، اپنے اندر اخلاص آ رہا نہیں آ رہا وہ بھی دیکھنا ہے۔ پہلے سبق میں چاہیے کہ 4 چیزیں لمبے مراقبہ اپن کریں گے تو اپنے اندر اخلاص بھی آتا، بھائی اللہ راضی ہو جائے، بھائی اپنے کو واہ واہ نہیں چاہیے، لوگ شاباشی دیں وہ بھی نہیں چاہیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے تم شکریہ بولو، اللہ کے نیک بندوں کی صفت، تو اللہ راضی ہو جائے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں کیا کرے بولے تو 20 سال صف اول میں نماز پڑھے گئے تھے، تکبیر اولیٰ کی رعایت کے ساتھ 20 سال۔ ایک دن کیا ہوا معلوم، کسی وجہ سے ان کی صف اول بھی چھوٹ گئی، تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ گئی۔ ان کو بہت افسوس ہوا بزرگ کو، ان کے پاس عمل کی قیمت تھی اصل میں۔ انہوں نے بولے کہ یا اللہ، آج تو پہلی سب بھی خاص چھوٹ گئی، تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ گئی۔ خیر اب انہوں نے بہت استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، لیکن انہوں بعد میں دیکھے
کہ وہ صدمہ ہے نا کم نہیں ہو رہا، رنج و غم کا اثر کم نہیں ہو رہا، بار بار وہی چاہ رہا ہے، کہیں کچھ چھوٹی پہلی صف تکبیر اولا کیوں چھوٹی، بار بار 2-3 دن گزر گئے لیکن وہ اثر کم نہیں ہو رہا، تو انہوں سوچے کہ اس میں کوئی نفس کی شرارت تو نہیں ہے، بھائی بھولے سے جو ہے تکبیر اولا پہلی صف چھوٹ گئی، چلو استغفار بھی کر لیا میں، اس کے باوجود اثر صدمے کا کم کیوں نہیں ہو رہا، کہ نفس کی چال بازی تو نہیں ہے، تو انہوں غور کرے تو معلوم ہوا کہ ہاں اس کے اندر تھوڑی نفس کی شرارت ہے۔ وہ کیا معلوم؟ نفس کو جو ہے ایک سکون مل رہا تھا، کیا لوگوں کی تعریف سے، لوگوں میں چرچا تھا کہ یہ بزرگ ایسے ہیں کہ 20 سال سے ان کی پہلی صف بھی نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی، ایسے اللہ والے ہیں، تو وہ جو لوگوں کی زبانوں پہ چرچا تھا نا وہ باعث تسکین بنا ہوا تھا، کہ اب وہ چرچا اسی باقی رہتا، ریکارڈ رہنا تھا، ایسا میرا ریکارڈ پورا بریک ہو گیا، اب لوگ بولیں گے کہ ارے بھائی ان کی بھی چھوڑ گئی نا تکبیر اولا پہلی صف۔ انہوں جب جائزہ لے تو معلوم ہوا کہ ہلکا سا اس میں نفس کا شائبہ ریاکاری ہے، تو دکھا لوگوں میں تشہیر ہونا تھا بول کے نفس چاہ رہا تھا بولے، اب وہ تشہیر ختم ہو گئی نا، تو انہوں پھر بولے اللہ اللہ توبہ توبہ، میں 20 سال اتنے اہتمام سے کہ پہلی تکبیر اور پہلی صف نہ چھوٹے، یہ اتنی کوشش میں صرف دکھاوے کے لیے کر رہا تھا، کیا میں شہرت کے لیے کر رہا تھا میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی شرک ہوگا۔ انہوں بولے کہ یہ تو شرک ہوگا، بھائی عمل میں کسی کو لوگوں کی طرف سے شاباشی ملے، تحسین ملے، شکریہ ملے، چرچا ہوتا رہے، یہ بھی تو شرک ہی ہے۔ شرک سے مراد بتوں کا شرک نہیں ہو، عمل کا شرک، اس کو ریاکاری بولتے، شرک اصغر بولتے، تو انہوں نے بولے بھائی یہ تو شرک ہوگا، اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ 20 سال کی نمازیں پھر لوٹا دوں، پھر پوری 20 سال کی نمازیں لوٹائیں بزرگ، تو مطلب کہ نیت کو صاف رکھنے، اخلاص کو جو ہے چمکانے، مضبوط کرنے کا اتنا اہتمام ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، بغیر بدنیتی سے ہی بچنا ہے، بے نیتی سے بچنا ہے، ہر ایک چیز میں۔ ہم لوگ جماعت میں تھے تو جو ہے میں تو ہمارے ساتھ ایک ساتھ تھالے میں بیٹھ کے تھا نا، بس اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کھا رہا، سب زور سے بولتا تھا، تو ساتھیاں بولتے ارے بھائی بہت اچھی بات، وضو کر اللہ آپ کی رضا ہے، ہر چیز میں اللہ آپ کی رضا کے لیے، تو اسے نیت بناتے جانا، ہر چیز میں آپ کی رضا کے لیے سروں میں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، جینا مرنا سب کچھ اللہ کی ہے۔ تو گویا کہ آج کے مجلس کا خلاصہ کیا ہے؟ نیت کرنا کیا؟ اصلاح کی اور تربیت کی، میری اصلاح ہو جائے، میری تربیت ہو جائے، مجھے اخلاص کامل مل جائے، اور کیا ہے مجھے دل کا تقویٰ مل جائے۔ اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ تقویٰ، دل کا تقویٰ ملنا، اخلاص کا وہ اعلیٰ درجہ ملنا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ذکر اللہ کی محنت ہے، معمولات کی پابندی۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ بھی ہو جاتا، اندر جو ہلاک کرنے والی بیماریاں ہیں نا نفس میں، اندر دل کے اندر مہلکات، 10 بیماریاں دل کو ہلاک کرنے، رذائل جن کو بولتے ہیں، تو ان کی بھی اصلاح ہوتی، اور لمبے مراقبے سے، وقوف قلبی کے اہتمام سے اللہ کا مضبوط دھیان بھی اپنے کو نصیب۔ اپنے کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سے سچا مضبوط تعلق اپنے کو ملنا، اللہ سے سچا اور مضبوط تعلق ہمارا بننا، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے۔ ورنہ حدیث میں کیا ہے؟ ایک زمانہ آئے گا کہ
پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن سب کے دل خشوع سے خالی رہیں گے، ایک کو بھی خشوع کی سعادت نہیں ملے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپن نماز پڑھے تو دوسروں کو بھی جو ہے شوق ملنا ہو، ان کو نصیحت حاصل ہونا۔ نماز میں سکون آنا بولے تو، دل لگنا بولے تو تھوڑا مراقبہ کرنا 2-4 منٹ کا، جلدی سنتیں پڑھ کے بیٹھ جائے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ لکھے کہ نماز میں اگر تکبیر تحریمہ کے بعد سلام پھیرنے تک اس پورا دھیان اللہ کی طرف ہے تو سمجھو دل ہمارا سنورا ہوا ہے۔ اگر نماز میں وسوسے آ رہے، گھر بار کاروبار بھی بچے یہ آ رہے وسوسے خیالات، تو سمجھو دل ہمارا بگڑا ہوا۔ آج کے دور میں بہت زیادہ دلوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ کیوں معلوم؟ آج اللہ سے غافل بنانے والا ماحول زیادہ ہے، دل دماغ کو منتشر کرنے والا ماحول زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جو ظلم و ستم کا ماحول ہے نا، قوموں کا، حکمرانوں کا، حکومتوں کا، اس کا تعلق ہمارے دلوں کی سیاہی سے ہے۔ دل ہمارے گناہوں کی وجہ سے سیاہ تاریک ہو گئے، یہ اس کا رد عمل ہے۔ اس لیے اپنے کو کیا کرنا ہے؟ خوب جو ہے مراقبہ کرنا ہے، وقوف قلبی کا اہتمام کرنا، تاکہ دل ہمارے روشن ہو جائے۔ جب دل کی روشنی بڑھے گی تو پھر باہر بھی امن کا ماحول قائم ہوگا، دل منور ہوں گے۔ دل کیسے چمکتے ہیں؟ اللہ کی محبت معرفت کی روشنی سے دل چمکتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو ہدایت کا چراغ بنانا، دلوں کو کیا بنانا؟ ہدایت کا چراغ، ہر جگہ یاد الہی کا ماحول بنانا چاہیے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے جواں مرد، ہمت والے جواں مرد بندے کون ہیں؟ کہ بازار کی مصروفیات میں بھی ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد رہتے ہیں، بازار کی مصروفیات میں بھی ان کے دل خوف خدا ان کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، گناہوں سے بچتے ہیں وہ۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، قیامت کا دن کتنا خطرناک، قیامت کا دن کا خوف، آخرت کا خوف بازار کی مصروفیات میں بھی ان کے دلوں میں غالب رہتا ہے کہ قیامت کا بہت خطرناک دن آنے والا، جس میں نگاہیں دل پلٹ جائیں گے۔ اس لیے اسلام کی روح سمجھ لینا چاہیے، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرنا، اپنے دلوں کو اللہ کے سامنے فکس کر دینا۔ دل کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ قلب بولتے ہیں، پلٹتا رہتا ہے، جلدی بھول جاتے رہتے اپن، غفلت آتی رہتی، تو اپن کیا کرنا؟ غفلت کو دور کرتے رہنا، ہر وقت دھیان اللہ کی طرف۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ وقوف قلبی، وقوف واقف رکھنا، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، اس کو وقوف قلبی بولتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، یہ ذکر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کی طرف لگا رہے، اللہ کا دھیان مستقل دل میں جمع، اس کو ذکر کا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ذکر کا درجہ زبان سے سبحان اللہ، تیسرا کلمہ استغفار، درود شریف پڑھ رہے خالی زبان سے، یہ بالکل ابتدائی درجہ۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ دوام طاعت، دوام انابت، یعنی دھیان ہمیشہ اللہ کی طرف رہنا، اس کو بولتے ہیں ذکر کثیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو ذکر کثیر کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دل کے ذکر سے، یعنی ہمیشہ دھیان اللہ کی طرف۔ واللہ ما طلع شمس ولا غربت، اے اللہ سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے ڈوبتا ہے تو میرے دل میں آپ کی یاد ہوتی ہے۔ عربی شاعر بول رہے ہیں، اللہ وانت فی قلبی ووسواسی، اللہ سورج نکلتا ہے تو میرے خیالوں میں دل میں آتش ہوتے ہیں، سورج ڈوب رہا ہو تو بھی آپ ہی خیالات میں سوچوں میں بس آتش ہوتے ہیں۔ ویسا ہم اس کو ذکر کثیر بولتے ہیں، یعنی دھیان توجہ اللہ کی طرف۔
اگر ہم اپنے دل دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں رکھیں گے تو نفسانی شہوانی وساوس خود بخود دل میں آتے رہتے. اس لیے اپنے بھی کیا ہے، اپنے دلوں کو روشن چراغ بنانا ہے، دل کو روشن کرنا ہے. شیطان اس سے ڈرتا. شیخ ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں ابلیس نظر آیا، میرے اوپر حملہ کرنے لگا تو میں لاٹھی اٹھا کر اس کو مارنا شروع کیا. تو ابلیس کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہوا لاٹھی کے مار کا. تو غیب سے آواز آئی، یہ مردود تمہاری لاٹھی سے ڈرنے والا نہیں ہے، میرے دل کی نورانیت سے ڈرتا ہے. دل کو منور کر لینا ہے. اس میں ہمارے سلسلے میں مراقبہ ہے نا، یہ گویا روحانی بیماری کا علاج. دوا میں ایک اینٹی بائیوٹک بولتے ہیں نا اس کو، درداں ورداں سب ختم ہوتے کہتے اس سے بیماری جڑ پر سے ختم ہوتی. ایسے جو ہے مراقبہ بہت کرنا. کتنا مراقبہ کرنا؟ اپنے کو جو ہے ولایت کا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، اپنے اندر اخلاص آنا، اپنے اندر جو اللہ کی طرف مکمل توجہ نصیب ہونا، نمازوں میں خشوع کی کیفیت ملنا، نظر کی حفاظت آسان ہونا، زبان کی حفاظت. اچھے اخلاق کا تعلق 80% زبان سے کہتے ہیں. کس سے کہتے ہیں؟ زبان کے صحیح استعمال سے. تو اب کیا ہے اس کے لیے مراقبہ اپنے کو جو ہے 45 منٹ تک پہنچانا. ایک ساتھ نہیں بھی کر سکتے تو ہر نماز میں 5-10 منٹ بھی کرتے رہیں، غنیمت ہے وہ بھی نہ ہونے کے مقابلے. لیکن مراقبہ بہت ضروری ہے. اس سے جو ہے ہمارے اندر وہ کیفیات بنتی ہے. باقی استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت، یہ ہے نا، یہ روحانی دوا کی طرح ہے. مراقبہ روحانی غذا کی طرح، مراقبہ روحانی دوا کی طرح. الغرض ہمارے سلسلے میں محنت کا آغاز دل سے ہوتا ہے. یہ دل کو جو ہے ذاکر بناؤ. انبیاء کی محنت بھی دل پر ہی ہوتی تھی، اولیاء کی محنت بھی دل پر ہی ہوتی. حدیث قلب ہے نا، ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں، بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے. جب وہ درست رہتا ہے تو جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے. جب وہ بگاڑ میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہوتا ہے. وہ دل ہے. اس لیے انسان کا دل ہے نا زمین کی طرح ہے. زمین پر محنت کرو تو زمین نرم نہیں ہوتی، کاشت ہوتی، اس میں جو ہے کھیتی ہوتی، فصل تیار ہوتی. ایسے اپنے دل پر بہت محنت کرنا ہے، نہیں یہ دل بنجر ہو جائے گا. نہیں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ قیامت کے دن دلوں کو کھولنے والا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کو کھولا جائے گا. اللہ دلوں کو دیکھتے کرتے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال بیٹے کام نہیں آئیں گے بلکہ قلب سلیم کام آئے گا. قلب سلیم کا مطلب ہے جس میں گناہوں کے اثرات، گناہوں کے داغ دھبے نہ ہوں. ایسا صاف شفاف دل بنانا. اس کے لیے میرے بھائیوں یہ مجلسیں ہیں، یہ توبہ کی مجالس ہیں. توبہ استغفار کرتے رہنا ہے. یہ ہمارے لیے جنرل ٹانک کی طرح ہے. مایوسی سے، امت کو مایوسی سے نکالنا ہے، نا امیدی سے نکالنا ہے. توبہ استغفار کرو، بس اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. تو اس کے لیے میرے بھائیوں یہ جو مجلس ہے، ہفتہ واری مجلس، یہ اصلاحی مجلس کہلاتی ہے.
ہم سب اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. اصلاح ایک سمندر ہے. یہ تزکیے کی مجلس سے ہمارا تزکیہ ہو جائے. تزکیہ بولتے ہیں سنوارنا. تزکیہ بولے تو جیسے کپڑا جو ہے گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، تو جھٹکے تو گندگی نکلتے اندر سے. اس کو تو دھونا پڑتا، رگڑنا پڑتا. ایسے اپنے دل کو مانجنا پڑتا. اس کو بولتے ہیں تزکیہ، پاک کرنا والے سے. تو اب انشاءاللہ اب مراقبہ شروع ہو رہا ہے. اس کے لیے ترتیب ہے مراقبہ ہمارا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارا دل سنور جائے، اللہ کی محبت معرفت اس میں آئے، اس میں سے رذائل نکلیں. تو اس کے لیے کیا ہے، پہلے تو آنکھیں بند کر لیں، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. دل دماغ سے ساری سوچوں کو بھلا دیں. بس اب ایک ہی سوچ دل میں رہنا کہ میں ہوں اور میرا پروردگار. سر کو جھکا لیں دل کی طرف. اب نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل پکار رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان کو تعلق سے نہ، دل سے اللہ اللہ کہتے جانا.
اللہ 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 اللہ
اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من سواك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاد نقمتك وجميع سخطك. الہ العالمین پروردگار اپنی مہربانی سے اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو، ہمارے مذاکرے کو، ہمارے مراقبے کو قبول فرمائے. یا اللہ پروردگار یہ مجلس اسی لیے جمی ہے، سجی ہے. یا اللہ ہم سب یہاں پر یا اللہ آپ کے سامنے سچے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے. یا اللہ پروردگار معاف کر دیجئے، ہم شرمندہ ہیں. یا اللہ پچھلی زندگی اور گزری زندگی پر یا اللہ ہم نادم ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ یا اللہ توبہ قبول کیجئے، آئندہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں بچا لیجئے. اللہ بہت کمزور ہیں. یا اللہ آپ کمزوروں کے پروردگار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں. یا اللہ آپ بڑے بخشنے والے ہیں، کریم ہیں. یا اللہ بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. یا اللہ پروردگار معاف کر دیجئے. اللہ یا اللہ پروردگار ہم کئی اچھی اچھی نیتیں لے کر آئے. یا اللہ ہماری نیتوں کو قبول کیجئے. ہم یا اللہ اپنی زندگی میں تقوی لانا چاہتے ہیں. یا اللہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ فیصلہ کر دیجئے. اللہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہم کو دے دیجئے، دلوں کا تقوی دے دیجئے. اللہ دل کا تقوی دے دیجئے، دلوں میں خشیت بھر دیجئے، اخلاص بھر دیجئے. یا اللہ پروردگار فکر آخرت بھر دیجئے. یا اللہ اپنی محبت معرفت بھر دیجئے. اللہ یا اللہ دلوں کی سختی دور کر دیجئے. یا اللہ زبان کی فتنوں سے بچا لیجئے، بدنگاہی سے بچا لیجئے، ریاکاری سے بچا لیجئے، غصے سے، حسد، حرص، لالچ سے، عجب و تکبر سے بچا لیجئے، عورتوں فتنوں سے بچا لیجئے، دکھاوے سے بچا لیجئے. اللہ غیبت چغلی سے بچا لیجئے، عورتوں کے فتنوں سے بچا لیجئے. اللہ پروردگار یا اللہ معاف کر دیجئے. اللہ راضی ہو جائیے، کامل رضا دے دیجئے. اللہ یا اللہ پروردگار ہمیں یا اللہ رذائل سے بچا لیجئے. جتنی یا اللہ دل کو ہلاک کرنے والی بیماریاں ہیں، باطن کی بیماریاں ہم کو ایک ایک کر کے دور کر دیجئے. رگ رگ سے گناہوں کی گھوٹ نکال دیجئے. اللہ جتنی یا اللہ نجات دلانے والی صفات عادتیں ہیں ہمارے اندر پیدا کر دیجئے. اللہ ہمیں ایمانی صفات دائرہ صفات دے دیجئے، علم نافع دے دیجئے.
یا اللہ پروردگار، یا اللہ ہماری گفتگو میں مٹھاس، لہجے میں نرمی پیدا کر دیجیے یا اللہ، یا اللہ سختی سے بچا لیجیے، حرام سے بچا لیجیے یا اللہ، ہمارے دل دماغ سوچ فکروں کو پاکیزہ بنائیے، ہماری روح کو پاکیزہ بنائیے، ہمارے غذا کمائی کو پاکیزہ بنائیے، ہمارے خون کو پاکیزہ بنائیے یا اللہ، ہمارے رنج و غموں کو دور کر دیجیے، ہمیں دلی سکون دے دیجیے، وقوف قلبی کے ساتھ رہنا آسان کر دیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بڑھتے دھیان ہر وقت آپ کی طرف لگا کے رکھنا آسان کر دیجیے یا اللہ پروردگار، ہمارے دلوں کو جاری کر دیجیے، لمبے مراقبے آسان کر دیجیے اللہ، معاملات کی پابندی آسان کر دیجیے، نماز میں خشوع پیدا کر دیجیے یا اللہ پروردگار، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل عیال کو متقی اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے یا اللہ پروردگار، یا اللہ سلسلے کا فیض دے دیجیے، سلسلے کا نور دے دیجیے، نسبت کا نور دے دیجیے یا اللہ، آپ کا سچا مضبوط تعلق دے دیجیے یا اللہ، حسن خاتمہ دے دیجیے، حرام سے بچا لیجیے، بری موت سے بچا لیجیے، آپ کی شان بے نیازی سے ہمیں ڈر لگتا ہے یا اللہ پروردگار، یا اللہ نیک بننا چاہتے ہیں اللہ، اس مجلس میں اسی لیے ہم آتے ہیں یا اللہ، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، بس آپ بھی فیصلہ کر دیجیے اللہ، یا اللہ ہمارا دل بہت کمزور ہے، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے اللہ، یا اللہ پروردگار، یا اللہ پروردگار، یہ ساتھی ہمارے اللہ قریب دور سے اللہ آئے ہیں، بعض مجاہدے کر کے پہنچے، سب کی حاضری کو قبول کیجیے یا اللہ، سب کو اپنا قرب دے دیجیے یا اللہ پروردگار، ولایت کبریٰ دے دیجیے یا اللہ، دلوں کے اندر یا اللہ ہر دھڑکن میں، ہر سانس میں آپ کو یاد رکھنا آسان کر دیجیے، بے چینی بے قراریوں کو دور کر دیجیے اللہ، اس مسجد کو آباد کر دیجیے، ہمارے حضرت جی پیر صاحب دام برکت، ان کو صحت سلامتی عافیت دے دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجیے، جنت کے اونچے درجات عطا فرمائیے یا اللہ، امت کے بیماروں کو صحت سلامتی عافیت دے دیجیے، قرضوں سے مرضوں سے وائرس وباؤں سے بچا لیجیے، بری نظر سے حاسدین کے اثر سے بچا لیجیے، جنوں شیاطین خبائث کے شرور سے بچا لیجیے، سودی قلب سے بچا لیجیے، غربت تنگی ارتداد سے بچا لیجیے، نفاق سے بچا لیجیے، فلسطینی مظلوم مسلمانوں پر رحم کر دیجیے یا اللہ پروردگار، اس وقت وہ ظالموں اور دشمنان اسلام کے نرغے پھنسے ہوئے عافیت کے ساتھ ہے اللہ، نجات دلائیے، بظاہر یا اللہ حالات بڑے سخت ہیں اللہ، بڑی آزمائش کا وقت چل رہا ہے، آپ ہی مہربانی کر دیجیے، ان مسلمانوں کے لیے اپنی مدد نصرت کے دروازے کھول دیجیے، ظالموں کو سخت یا اللہ سزا دیجیے، ان کو ہلاک کر دیجیے اللہ، ان کی سازشوں کو ان پر الٹ دیجیے یا اللہ، بیت المقدس کو یہودیوں کے غاصبانہ تسلط سے آزاد کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ یا اللہ پروردگار، ان کی مدد فرمائیے اللہ، عرب کے سربراہوں کو صلاح تقویٰ دے دیجیے اللہ، مہربانی کر دیجیے، اس ملک کو بھی ہدایت دے دیجیے اللہ، اس مسجد کے متعلق اعجاز بھائی کو ان کے گھر والوں سے سلامت عافیت دے دیجیے، ان کی جو اطراف کی اراضی زمین ہے اس پہ مقدمہ رسمت کو کامیابی دے دیجیے یا اللہ پروردگار، معاف کر دیجیے اللہ، اس ملک کے اندر بھی اسلام کے خلاف جو سازش ہو رہی ان کو ناکام کر دیجیے یا اللہ، مسلمانوں کو دین کی طرف کامل رجوع دے دیجیے، آج کھیل تماشوں کا ماحول زیادہ ہو گیا، آپ کو یا اللہ بھلا دینے کا ماحول زیادہ ہو گیا یا اللہ، گھنٹوں یا اللہ انسان آپ کو بھول رہا، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا یا اللہ، ہمارے دلوں کو آپ کی یاد سے آباد کر دیجئے، ہمارے دلوں کو ہدایت کا چراغ بنا دیجئے، آپ کی محبت معرفت کی روشنی سے دلوں کو چمکا دیجئے اللہ، یا عبادتوں میں مٹھاس بھر دیجئے، ایمان کی حلاوت دے دیجئے، متبع سنت بنا دیجئے یا اللہ پروردگار، یا اللہ حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجیے اللہ پروردگار، جو ساتھی سفر کرے پہنچے واپسی کا سفر بھی آسان کر دیجیے یا اللہ پروردگار، یا اللہ راضی ہو جائیے اللہ،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی یا اللہ ہم نے مانگتے ہیں یا اللہ مقدر فرمائی، یا اللہ جن شرور فتن سے پناہ مانگی یا اللہ پر پوری امت کو تحفظ پناہ دے دیجیے اللہ، یا اللہ چند دن پہلے وہاں سلیم الدین اشاع تھی یا اللہ آپ کی رحمت میں پہنچ گئے، اس کے بعد مولانا عبدالقیوم نوری مرحوم آپ کی رحمت میں پہنچ گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائیے، ان کی موت کو یا اللہ شہادت کا درجہ دے دیجیے، شہیدوں جیسے عزت دے دیجیے۔ ہمارے یا اللہ رفت خان صاحب ان کی اہلیہ بھی فوت ہو گئی، اللہ مرحومہ کی بھی کامل مغفرت کر دیجیے یا اللہ پروردگار۔ ہمارے محمود صاحب انجینئر بیٹے مفتی عبداللہ یا اللہ ان کا یا اللہ بھی اپینڈکس کا آپریشن ہوا یا اللہ پر ان کو بھی اچھی صحت دے دیجیے، اور بھی ہمارے گھروں میں خاندانوں میں رشتہ دار دوست جو بیمار ہیں ان کو کامل صحت دے دیجیے اللہ، یا اللہ پروردگار مہربانی کر دیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ اور بھائیو ایک اہم کارروائی یہ ہے کہ جتنے ساتھی ہیں وہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی نیت سے اور توبہ تائب ہونے کی نیت سے، استغفار کی نیت سے کلمات ایمان کریم استغفار پڑھیں۔ جو نئے ساتھی ہیں بیعت ہونا چاہتے ہیں تو بیعت کی نیت سے پڑھیں، باقی ساتھی توبہ استغفار کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اب کیا کرنا، سب ساتھی لائن سے آنا، سب کو جو ہے سبق دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے سنو، ایک بات سنو، یہ جو ہے سلسلے نقشبندیہ میں اسباق چلتے ہیں۔ پہلا سبق جو ہے وہ لطیف قلب میں مراقبے کا رہتا۔ کیا مطلب ہے، یہ ہمارا دل پستان سے 2 انگل نیچے بائیں جانب، یہ جو یہ ہے نا دل ہے نا، جو گوشت کا ٹکڑا دل، اس کے اندر روح کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ کی طرف جو روح آئی ہے نا، تو روح کا جو پوائنٹ مقام دل کے اندر ہے نا، اس کو بولتے ہیں لطیفہ، لطیفہ قلب، قلب کے اندر روح کی جگہ۔ اپن جو مراقبہ کرتے میرا دل اللہ اللہ کرے، دل سے مراد وہ لطیفہ قلب، وہ جو دل ہوتا آپ دیکھتے ہوں گے پاڑے کا دل وغیرہ، اپنے جو دل ہے وہ تو دھک دھک کر رہا، ان بھی کیا کر رہا، ذکر کر رہا، اس کا ذکر رب رب رب، دل اپنا جو ہے ٹک ٹک کر رہا نا، دھڑک رہا نا، تو اس کا ذکر بھی ہے۔ وہ کیا ہے، دل کیا بول رہا، رب 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 بول رہا۔ لیکن اپن جو بول رہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے،
پھر جن سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا، میرا دل پکار رہا اللہ اللہ، تو یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لطیفہ قلب، یعنی دل کے اندر گوشت کے ٹکڑے میں جو روح کی جگہ ہے۔ اب روح کیا ہے؟ وہ پوری حقیقت اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا؟ اللہ کی پھونک سمجھ لو، جنت سے آئی ہو۔ ہمارے جسم میں 7 پوائنٹ ہے، 7 پوائنٹ اس کے روح کے رہنے کے لیے، اس اثر تو پورے جسم میں رہتا، تو وہی جو روح، تو لطیف قلب میں ہم جو مراقبہ کرتے ہیں تو وہ روح کو ہم ذاکر بناتے ہیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لطیف قلب ہے نا، تو یہ کیا پہلا سبق جو دیتے ہیں اس کو تو سلسلہ نقش بندیہ بولتے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ ایسا یہ جو ہے یہ پنجہ، یہ الف، اس کے بعد لام لام، یہ ہے ایسا، یہ اللہ بنتا ہے نا، ایسا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ الف لام لام، یہ ہے اللہ، ایسا دل پہ ایسا رکھتے تھے تو دل میں نقش ہو جاتا تھا اللہ کا نام، تو اس اللہ کا نام نقش ہوتا ہے، اس لیے وہ جب سے نقش بندی نام پڑا، اس کے اوپر اس سے پہلے اس کو بولتے تھے سلسلے صدیقیہ بولتے تھے۔ کیوں بولے تو یہ سلسلہ جا کے کام مل رہا بولے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ دل پہ انگلی رکھ کے اللہ اللہ اللہ، تو اس سے کیا ہوتا بولے تو اس میں ایک روشنی آتی سمجھے گی، تو اب اس میں محنت کر کے اس کو بڑھاتے رہنا پڑتا۔ تو یہ مجلس میں آنے کا یہی فائدہ ہے، ایک فائدہ کہ یہ جو ہے اجتماعی مراقبہ ہوتا ہے اس کی، کیونکہ اس میں کیا ہوتا بولے تو اوپر سے فیض آتا ہو۔ اب پنکھا چل رہا، لائٹ چل رہی، کہاں سے اس کا تعلق ہے معلوم؟ وہ سروس وائر کے ذریعے ٹرانسفارمر، اس سے پھر آگے پاور ہاؤس جہاں بجلی تیار ہو۔ تو اس دنیا میں روحانیتی بجلی کہاں سے سپلائی ہو رہی معلوم؟ مادی بجلی روشنی تو سورج سے آ رہی، سورج نکلتا تو پوری دنیا میں روشنی کر رہی، لیکن روحانی نورانی جو بجلی آ رہی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے۔ اس دنیا میں روحانیت کا پاور ہاؤس بنا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے سینے کو، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کیسا آتا بولے تو یہ روشنی جو ہے یہ کرنٹ ڈائریکٹ نہیں آتا، وہ واسطوں سے جا رہا نا، نہیں، ایسی حضور کے سینے سے وہ پورے جو ہے مشائخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہیں، ہمارے شیخ صاحب وہاں سے ایسا، یہ پوری ترتیب ہے وہ۔ تو یہ جو ہے ہم اللہ اللہ جو بولتے ہیں نا دل پہ، تو وہ اصل میں وہ جا کے پھر یہ سلسلہ کہاں جا کے جڑ رہا؟ حضور کے سینے سے۔ تو یہ مجلس میں جو سالکین کو بولتے ہیں ہر جمعرات کو آؤ جو قریب میں ہے، وہ اس کے لیے چاہیے، کیونکہ وہ روحانی معاملہ رہتا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ گھر بنائے، گھر بنا کے بٹنا پورے لگا دیے، پنکھا بھی لگا دیے، بٹنا لگا دیے، ٹیوبا لگا دیے، لیکن اس کا سروس وائر سے جو ہے وہ اسٹریٹ لائن سے کنیکشن نہیں جوڑے ٹرانسفارم سے، تو آپ بٹنا ہے، پنکھے ہیں، بلب ہیں، لیکن جلتے نہیں، جلتے ہو نہیں جلتے، اس کو کیا کرنا؟ کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے، ایسے جو ہے وہ روحانی کنیکشن جوڑتے ہو۔ اب اس وقت دنیا میں جو ہے یعنی روحانی لائن کے جو ہے بہت بڑے سمجھو کہ نیٹ ورک بولتا ہے، حضرت پیر صاحب ہی نہیں، تو وہی تو مجلس میں آنے سے کیا ہوتا بولے تو وہ پورا جو ہم جو نیت کرتے ہیں کہ فیضان الہی کا نور جو ہے فیضان الہی کا اللہ کی فضل کا کہاں سے آتا؟ حضور کے قلب سے، حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں سے نوران شروع، ہمارے شیخ وہاں سے ادھر سے ایسا آتا، کوئی نیت نہیں دیکھی۔ تو بہرحال اب آپ لوگ سبق دینا ہے، آپ لوگ نیت کرو، انشاءاللہ اچھا لمبا مراقبہ کریں گے اور وقوف قلبی کے ساتھ رہیں گے، بالکل جو ہے غافل نہیں رہیں گے، ہمیشہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیے گے، ٹھیک ہے نا؟ وقوف قلبی اور مراقبہ دو بہت اہم چیز ہے، یہ ہے نا نصیحت، ہر وقت وقوف قلبی کے ساتھ رہیں۔ اللہ مجھے دیکھ رہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب ترتیب سے آ جائیں۔ اللہ 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 اللہ